السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 22 ہے، جس کے اندر ہمارا ٹاپک رہے گا رسولوں پر ایمان۔ الحمدللہ میں آپ کو اس سے پہلے اللہ پر ایمان بتا چکا، کتابوں پر ایمان بتا چکا، فرشتوں پر ایمان بتا چکا۔ یہ ایمان کی چوتھی بنیاد ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان میں نے آپ کو جب حدیث جبریل سٹارٹنگ کے اندر بتائی تھی تو اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ اس ایمان کی بنیاد 6 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ پر ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، کتابوں پر ایمان رکھا جائے، اور اس کے بعد آج کا ہمارا ٹاپک رسولوں پر ایمان۔ رسول اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان کی کڑی کو کہا جاتا ہے، جو ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آتے ہیں، ہمیں حلال بتاتے ہیں اور حرام سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور ہر زمانے کے اندر انبیاء کو بھیجا۔ اب آج ہمارا ٹاپک ہے رسولوں پر ایمان۔ تو اس کی پہلی ہیڈنگ لکھیے گا کہ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا نبی اور رسول کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں رسولوں پر ایمان رکھنا ہے تو اس ورڈ کا، اس لفظ کا، اس سینٹنس کا میننگ کیا ہے، کہ کیا ایمان کا مطلب، رسولوں پر کیسے ایمان رکھا جائے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس بات کو آج کلیئر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب رسولوں پر ایمان جیسے پہلے آپ پوائنٹس کی شکل میں لکھتے تھے، یہاں پر بھی لکھ لیجئے۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان کہ اللہ نے ہر دور ہر قوم میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ نے ہر دور ہر قوم کے اندر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ اللہ نے ہر دور میں ہر قوم میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے، رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 2، ہم سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کا نام پتہ ہے نام کے ساتھ، جن کا نام پتہ نہیں ہے بنا نام کے۔ ہم سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا نام معلوم ہے ان کے نام پر ایمان، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے بنا نام کے ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بنا رسولوں کے نہیں رکھا، ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، کیونکہ آپ اگر قرآن دیکھیں گے، احادیث کا جائزہ لیں تو تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زیادہ نبیوں کو بھیجا، پر نام سب کے قرآن میں ہے نہیں، گنتی کے انبیاء کے نام موجود ہیں۔ تو جن کا نام ہے ہم نام سے ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا نام نہیں ہے ان کو بنا نام کے ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر نبی اور رسولوں کو بھیجا۔ نمبر 3، ہم کسی بھی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ ہم کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو مانا، نصارہ نے صرف حضرت عیسیٰ کو مانا، کچھ کو مانتے کچھ کو چھوڑ دیتے، اور بنی اسرائیل میں تو ایسی بھی قومیں آئی جنہوں نے نبیوں کو قتل بھی کر دیا۔ تو ہم ایسے نہیں ہیں، ہم سارے نبی اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ کے ذہن کے اندر رہنا چاہیے۔ نمبر 4، اس بات پر ایمان کہ سارے انبیاء اور رسول بشر تھے۔ یہ بہت بڑا جھگڑا ہے ہماری امت کے اندر، یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ نورانی مخلوق مانتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے خود کہا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور اسی میں اللہ کے نبی نے کہا میرا وقار ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ افضل زیادہ کیا ہے، نور سے بنی ہوئی مخلوق یا انسان، تو آپ کو پتا چلے گا انسان نورانی مخلوق سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم کا سجدہ کروایا گیا تھا فرشتوں سے، اور فرشتے نور سے بنے۔ تو سارے انبیاء اور رسول
بشر تھے. اور اس ٹاپک کے اوپر پر تو دلیلیں اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس معاملے میں. صرف ایک دلیل میں آپ کو بتا دوں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11. اس کے علاوہ چاہیں تو آپ خود تلاش کیجئے گا، بشر کا ورڈ اگر آپ لکھیں گے نا تو ڈھیر آیتیں مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے انبیاء بشر تھے، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، انسانوں جیسی حاجتیں تھیں ان کے پاس، یعنی یہ تم جیسے تھے، پر فرق یہ ہے کہ وہ تم سے بہت زیادہ افضل تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تھی. نمبر 5، اللہ ہر مصیبت، ہر پریشانی اور دشمنوں کے سامنے ان کی مدد کیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین ہر پریشانی، ہر تکلیف اور دشمنوں کے سامنے ان کی مدد کیا کرتا ہے یا کرتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں حضرت نوح کو جب لوگوں نے پریشان کیا اللہ نے پانی بھیج دیا، حضرت موسیٰ کو پریشان کیا سمندر میں راستہ بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو پریشان کیا زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، ہمارے نبی کو قتل کرنے آئے بیچ سے نکال دیا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں پایا. تو اللہ ہر مصیبت، ہر دشمنوں کے سامنے ان کی مدد کی. یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے انبیاء کو خالی نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے برابر ان انبیاء کرام کی مدد کی. نمبر 6، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے انبیاء سچے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے. سارے انبیاء سچے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے. نمبر 7، اللہ نے سارے انبیاء کو معجزات اور تعلیمات دے کر بھیجا تھا. اللہ نے سارے انبیاء کو معجزات اور تعلیمات دے کر بھیجا تھا. یعنی انبیاء کرام جب آتے تھے نا ان کے پاس معجزات ہوتے تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا چھڑی کا، چھڑی مارتے راستہ بن جاتا، چھڑی پھینکتے اژدہا بن جاتا. حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا کہ آدمی کے اوپر ہاتھ پھیرتے زندہ ہو جاتا. اللہ کے نبی کو تو ڈھیروں معجزات دیے گئے تھے. وہ اس لیے دیتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس لیے دیے تاکہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں. کیونکہ معجزہ لانا عام آدمی کی طاقت نہیں ہے، صرف نبی ہی کر سکتے ہیں. تو ان کے اس عمل کو دیکھ کر لوگ مومن ہو جائیں، اس لیے اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو معجزات اور تعلیمات دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا کرتا تھا. نمبر 8، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا توحید کا قیام اور شرک کا خاتمہ. انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا توحید کا قیام اور شرک کا خاتمہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، اسی میں ایک پوائنٹ نمبر 9 بھی بنا لیجئے کہ انبیاء کرام کی تعداد کم از کم 1,24,000 ہے. ایک پوائنٹ یہ بھی لکھ لیجئے 9 نمبر، تاکہ باتیں اور کلیئر ہو جائے. اور ایک اور پوائنٹ 10 نمبر وہی بتا دیتا ہوں. 9 نمبر انبیاء کرام کی تقریباً تعداد 1,24,000 تھی. اور نمبر 10، کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی شخصیات ہیں تو وہ انبیاء اور رسول ہیں. کائنات میں اگر سب سے افضل کوئی شخصیات ہیں تو وہ انبیاء اور رسول ہیں، یعنی ان سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. تو آپ اگر اس پوائنٹ کو سمجھ گئے کہ نبی پر، انبیاء پر، رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی، سمجھ میں آ جائیں گی. کہ بھئی ہم اگر جیسے یہ بات بولتے ہیں کہ میں نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں، رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا مطلب میں ایمان رکھوں کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر بھیجا، ہم ان کو سچا مانتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، نام پتہ ہے تو نام کے ساتھ، بنا نام کے بنا نام کے، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، سب بشر تھے، اللہ ان کی مدد کرتا تھا، سچے تھے، معجزات اور تعلیمات لے کر آئے تھے، ان کے آنے کا مقصد توحید کا قیام اور شرک کا خاتمہ تھا، سب سے افضل تھے، اور لاسٹ میں ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 سے زیادہ تھی. یہ رسول پر اور نبی پر ایمان کا مطلب ہوتا ہے. اب سائیڈ ہیڈنگ لکھیے گا، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ اس کو بھی ایک ہیڈنگ بنا لیجیے آپ کہ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں. تو نبی لغت میں کہتے ہیں نبأ، خبر دینا. نبی بنا ہے لغتاً نبأ سے، مطلب خبر دینا، اور اصطلاحاً نبی مطلب اللہ کی طرف سے دین کی خبر دینے والا.
اللہ کی طرف سے دین کی خبر دینے والا، یہ نبی ہوتے ہیں۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول مطلب یہ رسالت سے بنا ہے، بھیجنا۔ رسول لغت میں کہا جاتا ہے کسی چیز کے بھیجنے کو، اور ڈکشنری اور اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے وہ جنہیں اللہ تعالی نے لوگوں کی طرف دین سکھانے کے لیے بھیجا، وہ جنہیں اللہ تعالی نے لوگوں کی طرف دین سکھانے کے لیے بھیجا انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ رسول آپ جانتے ہیں میسنجرز کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام لے کر جاتے تھے انہیں بھی رسول کہا جاتا تھا۔ اور ہم رسول جب بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے دین کی خبر لے کر آنے والا یا دین کی تعلیمات لے کر آنے والا۔ اب یہاں پر ایک ہیڈنگ اور آئے گی، رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب اگر اس پوائنٹ کو آپ پڑھیں گے نا کتابوں کے اندر تو اس پہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا نبی اور رسول کے درمیان فرق کرنے کے اندر۔ پر میں جو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں صرف ایک بات آپ کو لکھا دوں کہ وہ اگر ایک بات بھی آپ کے ذہن میں رہے گی تو باتیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ نبی کہتے ہیں انہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نئی شریعت نہیں دیتے، اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی انہیں کہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نئی شریعت نہیں دیتے، اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسول کی شریعت کو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، یعنی ان کی ایک طریقے سے انہی کی شریعت کو وہ کنٹینیو کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نئی شریعت دیتا تھا اور اس کی تبلیغ کا حکم دیتا تھا۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ نبی وہ جو اپنے سے پہلے کی پیروی کرے، جیسے حضرت موسیٰ آئے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کو بھیجا، تو جتنے بھی آئے وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ پر ان کے بعد رسول کس کو بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو، کہ انہیں نئی شریعت دی، تبدیل کر کے شریعت دی۔ تو اس اعتبار سے رسول جن کو نئی شریعت دی جائے اور تبلیغ کا حکم دیا جائے، اور نبی وہ کہ جو اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو آگے بڑھائیں، اسی کی تبلیغ کریں۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی اور رسول کے درمیان۔ اور اسی لیے ہمارے نبی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نبی بھی بولتے ہیں اور رسول بھی بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے سے پہلے انبیاء کی باتیں بھی بتائی اور نئی شریعت بھی بتائی، تو اس لیے آپ رسول بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے۔ ورنہ کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے تعریف بتا دی نبی کی کہ وہ نئی شریعت نہیں لاتا ہے، پر ہمارے نبی کو تو نبی بولا گیا ہے اور ان کو تو رسول بھی بولا گیا ہے، دونوں چیز قرآن میں بولی گئی ہے۔ تو وہ اس لیے کیونکہ آپ کے پاس دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود تھی کہ آپ اپنے سے پہلے انبیاء کی باتیں بھی بتاتے تھے اور نئی شریعت بھی بتاتے تھے، اس لیے آپ نبی بھی تھے اور آپ رسول بھی تھے۔ آپ نبی بھی تھے اور آپ رسول بھی تھے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ کلیئر رہیں گی، سمجھ پائیں گے نا انشاءاللہ، کنفیوژن نہیں آئے گا۔ نبی اور رسول بتانا ہو آپ کو تو میں سمجھتا ہوں دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اوپر تعریف کے اندر ایک ورڈ میں نے استعمال کیا ہے، معجزہ۔ تو آپ وہ بھی سمجھ لیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسا عمل یا ایسی چیز جس کا کرنا عام لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ ایسا عمل یا ایسی چیز جس کا کرنا عام لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور معجزہ ورڈ کا میننگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ معجزہ مطلب عاجز کرنے والی، معجزہ مطلب عاجز کرنے والی، تھکا دینے والی۔ یعنی جب کسی کو معجزہ دے دیا جائے نا تو اس کے سامنے والا تھک جاتا ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ اس جیسا نہیں لا سکتا۔ وہ جیسے حضرت موسیٰ کو چھڑی دی، زمین پر پھینکتے اژدہا بن جاتا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے کیونکہ تھک گئے نا، وہ پاسبل نہیں تھا اس کا جواب دے پانا۔ تو معجزہ وہ جو انسان کو، سامنے والے کو عاجز کر دے، تھکا دے۔ اور اصطلاح میں معجزہ وہ چیز، ایسا عمل یا ایسی چیز جس کا کرنا عام لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ اصطلاحاً اور لغتاً میں نے آگے پیچھے کر دیا، معافی چاہوں گا، آپ اس کو صحیح کر لیجئے گا پوائنٹس بناتے ٹائم۔ بہرکیف اس کی مثال لکھ لیجئے، جیسے حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی تھی، حضرت موسیٰ کو
عصا دیا تھا. حضرت عیسیٰ کو بیماروں کو شفا دینے کی طاقت دی تھی. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، یعنی لوہے کی کوئی بھی چیز پکڑتے نرم ہو جاتی، جو چاہے بنا لیتے. حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی جو نہ ان کے پہلے کسی کو دی نہ ان کے بعد کسی کو دی. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا، حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی جو حکومت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ دی. اور اللہ کے نبی کو معجزات جو دیے گئے تھے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دیا تھا قرآن. کیا معجزہ دیا تھا؟ قرآن. آپ نے کہا کہ مجھے جو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ قرآن، کہ اس جیسا لانے کی کسی کی طاقت ہی نہیں ہے، تھک گئے عرب پر اس جیسا قرآن نہ لا سکے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات دیے تھے اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی کو جو معجزات دیے تھے، چاہیں تو آپ اسپیشلی لکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کے معجزات. کچھ مثالیں میں صرف آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی کے معجزات میں ایک تھا قرآن، دوسرا معراج، یہ بھی ایک معجزہ تھا معراج. تیسرا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. چوتھا آپ کے چھونے سے کھانے اور پینے کا بڑھ جانا، یعنی کھانا کم ہو تو بڑھ جائے اور پانی کم ہو تو بڑھ جائے. کئی بار ہوا ایسا، اللہ کے نبی کے چھو لینے سے کھانا پانی بڑھ جانا. اسی طریقے سے ایسے واقعات کی خبر دینا جن کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. کئی بار آپ نے ایسی باتیں بتائی، رومی جیت جائیں گے، سورہ روم کے اندر بتایا، اور بھی کئی چیزیں آپ نے بتائی جو صحابہ کرام یعنی آپ نے دیکھی نہیں تھی پر آپ نے بتا دی. تو ایسی چیزوں کی خبر دینا جو آپ نے دیکھی نہیں تھی، تو یہ سب آپ کے معجزات تھے جس نے لوگوں کو اس بات پر ابھار دیا تھا، اس بات کی طرف لے آیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی آپ کا انکار نہیں کر پاتے تھے، وہ چاہ کر بھی آپ کی باتوں کا انکار نہیں کر پاتے تھے. معجزات. اب اس کے بعد ایک اور پوائنٹ لکھ لیجئے گا، کرامت کس سے کہتے ہیں. یہ ورڈ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ان کے ہاتھ پر تو بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، ان کے ہاتھ پر تو بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی ہے. نبی سے جب کوئی ایسا عمل ہو جو عام آدمی نہیں کر سکتا اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ایک سٹیپ نیچے نبی کے علاوہ جب کسی کے ہاتھ پر ایسی چیز ہو جو کوئی اور نہیں کر سکتا تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. بھئی نبی جب کوئی ایسا عمل کرے جو دوسرے نہیں کر سکتے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور عام آدمی کوئی ایک ایسا عمل کر لے کہ جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور کرامت ظاہر ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر. اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اوپر کرامتیں ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے اولیاء کے اوپر کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، جس کی مثال آپ لکھ لیجئے، کرامتوں کی مثال. اور میں سمجھتا ہوں کرامت ورڈ کا میننگ اب آپ کو آگے دھیان رہے گا. معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہو گیا، اور کرامت اولیاء کے ساتھ خاص ہو گئی. جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ ایسا عمل کرتے ہیں جو عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال دیکھ لیجئے، حضرت مریم کے پاس ایسے فروٹ ہوتے تھے جو اس وقت شہر میں موجود نہیں ہوتے تھے. میں نے آپ کو قصص الانبیاء کے اندر یہ بات بتائی. حضرت مریم کے پاس ایسے فروٹس کا ہونا جو اس وقت شہر میں پائے نہیں جاتے تھے. دوسری مثال، اصحاب کہف سالوں سال سوتے رہے پر ان کا جسم ویسا کا ویسا باقی رہا. اصحاب کہف یہ بھی اولیاء تھے. نمبر 3، ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، قرآن پڑھتے تو فرشتے ایک بادل کی شکل میں ان کا قرآن سننے آ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. دوسری مثال ہے اصحاب الکہف کی، اور تیسری مثال ہے اسید بن حضیر کی. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ مثال بھی، کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، فرشتے بادل کی شکل میں نیچے آئے اور بالکل ان کے سر کے قریب آ کر ان کا قرآن سن رہے تھے. تو یہ کرامت ہے. عام لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھو تو فرشتے آ جائیں. تو یہ کرامتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتی ہیں. کرامت کی تعریف میں آپ لکھ لیجئے گا کہ ایسا عمل اللہ کے نیک لوگ اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے جو عام لوگ کر نہیں سکتے، اسے کرامت کہا جاتا ہے. پر کرامت میں ایک شرط ہوتی ہے کہ کرامت کرنے والا کبھی اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرتا ہے.
یہ فرق یاد رکھنا ہمیشہ، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کرامت دکھانے والے کون ہیں اور جادو دکھانے والے کون ہیں، ورنہ لوگ فرق نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، شرک کے اڈے کھول کر بیٹھے ہیں، بدعتوں کے اڈے کھول کر بیٹھے ہیں اور اپنے عمل کو کرامت بتاتے پھرتے ہیں۔ تو ایک شرط یاد رکھیے گا کہ کرامت جس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ کبھی اسے ظاہر نہیں کرتا، یعنی دکھاتا نہیں کہ میرے پاس یہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ دکھاتے ہیں نا، آگ پہ چلتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو جادو اور کرامت میں ہی فرق سمجھیے گا۔ جادو شیطان کی مدد سے ہوتا ہے، شیطانی عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اور کرامت اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ پر اللہ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے، اور کرامت دکھانے والا ولی کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے، وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو، وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو، وہ چھپاتا ہے اپنی کرامتوں کو۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے گا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، تاکہ آپ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پر ولی ہونے کے نام پر بھی نہ جانے کون کون سی دکانیں لوگ چلا رہے ہیں، بولتے ہیں نا زندہ ولی ہے یہ۔ تو کون ہوتے ہیں ولی؟ کنہیں ولی کہا جائے گا؟ ولایت کی صفت کیا ہوتی ہے یا ولی کون ہوتا ہے؟ وہ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا فرمان، الا ان اولیاء اللہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سنیے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ، اللہ رب العالمین کے جو ولی ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کبھی کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوف سے بچا لیتا ہے، وہ ڈرتے نہیں دنیا سے، دنیا طلبی نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ دنیا طلبی، دنیا کو حاصل کرنا، مال کمانا، شہرت کمانا، یہ کبھی بھی ان کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ تو صرف اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر عمل کا بدلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی چیز، انہیں خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ یا آپ چاہیں تو لکھ لیں کہ ولی کون ہوتے ہیں، تو ولی کی پہلی صفت، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ولی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ آیت نمبر چاہیں تو لکھ لیں، سورہ یونس آیت نمبر 62، ولی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ نمبر 2، ولی نعمتوں کے جانے پر غم نہیں کرتا ہے، ولی نعمتوں کے جانے پر غم نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہ اس شرط کے اندر دیکھنا اچھے باہر ہو جائیں گے جن کو لوگوں نے ولی بنا رکھا ہے۔ کیا ہوتے ہیں وہ؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان میں پورا آپ کو پڑھا چکا ہوں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور پورے اسلام پر عمل۔ اللہ اکبر۔ سنتوں کے پابند، فرض نمازوں کے پابند، حرام سے دور رہنے والے، بدعت خرافات سے دور، صرف اللہ کے دین کی طرف بلانے والے۔ اب ایمان کے اندر جتنی چیزیں میں نے پیچھے آپ کو بتائی ہے، وہ ساری چیز اللہ کے ولی میں پائی جاتی۔ ہمارے یہاں تو بے نمازی، گندے، ایک جگہ پڑے رہنے والے، جنہیں لوگوں نے پتہ نہیں مست، کلندر، نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، ساری زندگی گندے سندے رہنے والے، اور انہیں بھی نعوذ باللہ اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ کس سے نسبت جوڑ رہے تم اللہ کی؟ یہ تو سوچو۔ اللہ کے ولی، میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ یونس آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، کس سے ڈرتے نہیں، کسی چیز کا غم نہیں کرتے، نعمتوں کے جانے کا۔ نمبر 3، ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی جتنی شرطیں ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی شرط، متقی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خوف کھاتے ہیں۔ اور 5ویں صفت، سنتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ ساری شرطیں دیکھ لو اور آپ کو خود پتا چل جائے گا اللہ کے ولی کون ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے لائق کون ہے۔ ہمارے یہاں پر تو عجیب سا مجاز بنا دیا گیا ہے، ولایت کے نام پر ہر ایک کو ولی بنا دیا گیا ہے، چاہے وہ بے عمل رہے، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ دین سے دور ہو، چاہے وہ حقے، چرس، گانجے اور افیم کا استعمال کرتا ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا،
خود آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ایسے ایسے لوگ جنہوں نے قبروں کو اپنی زندگی، اپنی دنیا، اپنی ماوا، اپنا ملجا بنا لیا ہے، ہر قسم کی برائیاں وہ لوگ وہاں پر عام کرتے ہیں۔ آپ کیا انہیں اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی مطلب اللہ کا دوست، اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ۔ کون ہوگا وہ؟ اس انداز کا زندگی گزارنے والا وہ متقی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، اور پانچویں چیز سنتوں کی پیروی کرتا ہے، نبی کی دی ہوئی، نبی کی بتائی ہوئی زندگی گزارتا ہے، نبی کا دیا ہوا طریقہ اپناتا ہے، نبی کا قول، نبی کا عمل، نبی کی تقریر کو اپنی زندگی بناتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ ولایت کی صفت پر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کرامتیں ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہوا اللہ کا ولی۔ اب یہیں پر آپ لکھ لیجئے، اللہ کا ولی تو آپ نے سمجھ لیا، اب شیطان کا ولی کون ہوتا ہے؟ تعجب ہوگا آپ کو، شیطان کا بھی ولی ہوتا ہے، شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں شیطان کا ولی کہتا ہے۔ وہ لوگ شیطانی راستوں پر چلتے ہیں، وہ لوگ جو شیطان کی زندگی گزارتے ہیں، جو شیطان کے راستوں پر چلتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شیطان کا ولی کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یقیناً یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو ہر ولی اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں، ولی شیطان کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ اب اس میں ساری صفت کو الٹا کر لیجئے، اللہ کے علاوہ سب سے ڈرنے والا، نعمتوں کے جانے پر اسے بڑی تکلیف ہو، چڑھاوے چاہیے، اتنا چڑھاؤ، اتنا چڑھاؤ، اتنا لے کر آؤ، اتنا لے کر آؤ، یہ دو وہ دو، جو چلتا ہے نا ہمارے سسٹم، ایمان نہیں ہوتا ان کے اندر، اللہ سے ڈرتے نہیں وہ لوگ، سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ جتنی ولی اللہ کی صفت ہے اس کی سارے اپوزٹ جو ہیں وہ شیطان کے ولی کی صفت ہوتی ہے۔ وہ شیطانی راستے پر ہوتے ہیں، شیطان کے طریقے پر ہوتے ہیں، شیطان انہیں اپنا ولی بناتا ہے۔ اب جب ولی بنا لیتا ہے تو جو چاہتا ہے شیطان وہ کرتے ہیں، تو شیطان ان کے ہاتھ پر جو ظاہر کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جادو کہا جاتا ہے۔ وہ جادو ہوتے ہیں، شعبدے ہوتے ہیں، ایسی چیز نظر آتی ہے کہ لوگ جھک جاتے ہیں اس کے آگے، ارے صاحب انہوں نے تو ایسا کر دیا جو کسی کے کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ایسا کر دیتے، ویسا کر دیتے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بتا دیتے ہیں گھر سے آئے تو کیا پہن کر آئے، تم کیا کھا کر آئے، سب بتا دیتا ہے۔ تو یہ سب پاسبل ہے کیونکہ شیطان سب کر سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے ہاتھ پر کوئی عجیب چیز ظاہر ہو تو ضروری نہیں کہ آپ اسے اللہ کا ولی مان لیں، اس کے عمل کو دیکھیے کہ اس کا عمل کیا ہے، کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیا وہ سنتوں کا پابند ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، کیا وہ کرامتوں کو چھپاتا ہے، اپنی طاقت اپنی پاورز کو چھپاتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر ظاہر کرتا پھرتا ہے، شو آف کرتا ہے، دکھاتا ہے، گندا ہے، دین سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، تو یقین رکھو کہ وہ شیطان کا ولی ہے، کیونکہ شیطان اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے، شیطان اپنے اولیاء کو طاقت دیتا ہے، شیطان اپنے اولیاء کو مضبوطی دیتا ہے۔ اگر آپ یہ فرق سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت سارے شرک سے بچ جائیں گے۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر میں اتنی ہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ کل آپ کے سامنے آئے گی ہمارے نبی کی خاصیتیں کیا تھی، ہمارے نبی کے تعلق سے کچھ باتیں، کیونکہ رسولوں پر ایمان کی بات چل رہی ہے تو یہ ٹاپک ہمارا تھوڑا لمبا چلے گا، کیونکہ اس کے اندر میں بدعتیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کی بات نہ ماننے کا مطلب بدعت ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔